العلم النور۔ مولوی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ شریعت کی اتباع کرنا ضروری کیوں ہے، جبکہ جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو اس کے پاس عقل ہے، وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ عقل میں خود اختلاف ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ایک دوسرے کو مقابلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں۔ اگر شریعت پر انحصار نہ ہوتا، عقل پر ہوتا نا، تو یہ فرقے بنتے نہیں اتنے سارے، یہ جھگڑے انتشار ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو دنیا میں جھگڑا چل رہا ہے اس کی وجہ ہی عقل ہے، جڑ بنیاد شیطانی کی عقل ہے۔ تو عقل ہی کو اگر ہم معیار بناتے نا تو پھر اور زیادہ انتشار لازم آتا، تو نہ کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی روزہ رکھتا، نہ کوئی حج پہ جاتا، جس کی عقل جیسے کام کرتی ویسا کر رہا ہوتا۔ تو بھائی عقل کے اندر نقص ہے، کمی ہے، خود عقل کے اندر اختلاف ہے، ایک بندہ دوسرے کی عقل سمجھ نہیں سکتا۔ اب کس کی عقل پر آپ اعتماد کر کے عمل کرتے؟ کوئی بندہ کہتا ہے یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے، میرا دماغ کام کر رہا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے میرا دماغ کام کر رہا ہے حرام ہے۔ کوئی کہتا ہے کتا کھاؤ کہ حلال ہے، میرا دماغ کام کر رہا ہے، وہ بھی جانور ہے، گوشت اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو عقل مند کہلانے والے تو بہت دنیا کے اندر آئے ہیں، تو شیطانی عقل ہوتی ہے نا تو گمراہی ہوتا ہے، انسان ذل و خوار ہوتا ہے۔ تو عقل، یہ سوال تو بنتا ہی نہیں، عقل ہی سب کچھ ہے، سب کچھ عقل نہیں، شریعت سب کچھ ہے۔ اللہ پاک نے جو انبیاء کرام ہم کو عطا کیے نا، نبی جو اللہ پاک نے مبعوث فرمائے بھیجے، نبی کی جو عقل ہوتی ہے نا تمام عالم سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نبی کی عقل جتنی عقل دنیا میں کسی کو ہے ہی نہیں، کامل و اکمل عقل والا نبی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا کامل اکمل عقل والا نبی ہوتا ہے پوری کائنات میں، پھر بھی اللہ پاک نے اس کو کتاب دی، پھر بھی رب نے اس کو وحی دی۔ حالانکہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو حکم دیتا کہ اپنے عقل کے ذریعے فیصلے کرو، اتنے نبی عقل مند ہوتے ہیں، پھر بھی خدا نے ان کو کیا وحی کے ذریعے کتاب دی، احکام دیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک احکام الہی کی روشنی، وحی کی روشنی نہیں آئے گی تب تک عقل صحیح کام نہیں کرے گی۔ مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگر اندھیرا ہو، لائٹ بند کر دے تو میں آپ کو نظر آؤں گا؟ نہیں نظر آؤں گا۔ چلو لائٹ کھول دے اور اندھا ہو جائے بندہ، نور چٹ ہو جائے، تو مجھے بتاؤ کوئی دیکھ سکے گا کسی کو؟ یعنی ہم کو دو روشنی کی ضرورت ہے، ایک تو آنکھیں روشن ہو دیکھنے کے لیے، اور دوسرا یہ بیرون روشنی ہو۔ صرف آنکھوں سے جو ہے نا بندہ صحیح ہو، روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، کچھ نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح آنکھیں خراب ہو بندے کے، اندھا ہو، روشنی ہزار ہو، سورج کو یا اوپر کر دو، دکھے گا کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر عقل ہے، شریعت نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ بھٹکے گا، اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے فلسفی جو ہے گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ بڑے بڑے جو سائنسدان گمراہ کیوں ہوئے؟ وجہ کیا تھی ان کے گمراہ ہونے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ کھوپڑی میں جو آیا انہوں نے کہا یہی صحیح ہے، ایک آیا اس نے کہا یہ صحیح ہے، دوسرے نے کہا یہ تو غلط تھا یہ صحیح ہے، فیثاغورس نے کہا یہ صحیح ہے، افلاطون نے کہا یہ غلط تھا میں صحیح ہوں، ارسطو آیا اس نے کہا یہ غلط ہے میں صحیح ہوں۔ تو یہ تو سسٹم چلتا رہا، عقل مند تو دنیا کے اندر آتے رہے، لیکن عقل والوں کی جو عقل ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، ان سے زیادہ عقل مند بعد میں پیدا ہو گئے، تو پہلوں کی جو باتیں وہ ساری غلط نکلی، اب بھی بہت سارے عقل مند آگے پیدا ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے گے یار جو سارے پیچھے والے غلط تھے ہم صحیح ہیں، ان کو پہچان نہیں دی۔ تو عقل کو کہاں استعمال کریں؟ شریعت نے ہم کو بتایا ہے، تدبر، سوچ و فکر، کہاں سوچنا ہے، کہاں عقل کو استعمال کرنا ہے، وہ رب نے ہم کو بتایا ہے۔ اس عالم کے اندر غور و فکر کرو، یعنی آپ سورج کے اندر، چاند کے اندر، آسمان کے اندر، سیاروں کے اندر، اس دنیا کی پودوں کے اندر، جانوروں کے اندر، ان اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرو۔ کس نے منع کیا ہے؟ جب رب کی تخلیق کے اندر غور و فکر عقل کے ذریعے کرو گے تو عقل سے کچھ چیز ملے گی، اس کے آپ ترقی کرو گے۔ لیکن جو انسان کی عقل لمٹ سے اوپر ہے اس میں آپ کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو مثال کے طور پر رب کی قدرت کی بات بتاؤں سمجھانے کے لیے۔ دیکھو عقل فیصلہ کیا کرتی ہے کہ ایک انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام کو رب نے کیسے پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ بندہ تو ماں سے پیدا ہو، باپ سے پیدا ہوتا ہے، رب کی یہ قدرت تھی۔ اچھا، بارش کے ذریعے کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو رب قدرت سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سورج کیسے پیدا ہوا؟ مجھے بتاؤ،
کوئی عقل مند کوئی سورج پیدا کر سکتا ہے، کوئی چاند بنا سکتا ہے، کوئی آسمان بنا سکتا ہے، کوئی دریا بنا سکتا ہے؟ جتنی عقل ہو وہ اکٹھا کر لو، نہیں بنا سکتے۔ اگر بنا دو تو آج ایک آسمان نہیں، 2 آسمان 4 آسمان ہوتے۔ یہ 7 آسمان رب نے بنائے، اس کے بعد تو کسی نے نہیں عقل مند نے آسمان بنایا۔ یہ زمین رب نے بنائی ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا، طاقت نہیں ہے کہ عقل مند پیدا نہیں ہوئے۔ تو جو شرعی احکام ہے نا وہ بھی انسان کی عقل ماں نہیں کام کرتی، جہاں شہد کام کرتی ہے۔ رب نے حکم دیا کہ یہ کرو، اب بندہ کا سوچے کہ کیوں حکم دیا گیا، کیوں کا مطلب نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے تسلیم کرنا، سرخم تسلیم کرنا کہ عقل کے ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک عقل کام کرے گی، اس کے بعد عقل کام نہیں کرے گی۔ اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ عقل کا وہاں میں اعتبار نہیں ہوتا، عقل سے ماورا چیزیں ہے یہ۔ تو کئی چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو عقل سے ماورا ہے، عقل کی لمٹ وہاں تک نہیں ہے، قدرت تک عقل کی لمٹ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کیسے ہوا، رب نے پیدا کیا۔ یہ کائنات کیسے بنی، مجھے بتاؤ۔ عقل مند بہت سارے تھیوریاں پیش کر رہے، دنیا یوں بنی یوں بنی یوں بنی، حقیقت کس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس توجہ کو بیان کریں رب نے دنیا کو بنایا تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے، وہاں عقل کام نہیں کرتے، انسان الجھ جاتا ہے بعض اوقات مسائل کے اندر، حل نہیں مل رہا ہوتا، حدیث کے اندر دیکھتا ہے، قرآن کے اندر دیکھتا ہے، اس کو حل مل جاتا ہے۔ تو یہ حل کیسے ہو جاتا ہے، وہاں عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، شریعت کام کرتی ہے۔ تو شرعی احکام جو ہوتے ہیں اس کو عقل کے پیچھے نہیں لگاؤ، شریعت کے پیچھے لگاؤ، کہ عقل دھوکہ کھائے گی، عقل ذلیل خوار کرے گی، لیکن شریعت آپ کو ذلیل خوار نہیں کرے گی۔ شریعت کا حکم اس کے اندر حکمت ہوگی، اس کے اندر بقا ہوگی، عقل میں بقا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ کو میں نے عرض کی کہ جو عقل ہے نا اس کی اتباع کریں گے تو خواری ہوگی۔ جیسے دنیا میں انتشار پھیل رہا ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے، یہ عقل کا تو ہے۔ لیکن شریعت کو اگر ہر کوئی پکڑے، دین اسلام کو ہر کوئی لے، قرآن حدیث کو ہر کوئی لے، اختلاف سب ختم ہو جائے۔ لیکن کیا ہے، ہر کوئی عقل کے پیچھے لگا ہوا ہے، خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عقل تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگاتی ہے انسان کو، عقل گمراہ کرتی ہے انسان کو۔ اس لیے ہم عقل کے پیچھے نہیں لگتے، شریعت کے پیچھے لگتے ہیں۔